بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں کمثل آدم حضرت آدم ہی کی مثال ہے. خلقہ من تراب اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا. ثم قال له کن فیکون پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ہو جا تو وہ ہو گیا. کیا؟ انسان. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا رد کیا، عیسائیوں کا رد کیا، کیونکہ ان کا یہ دعویٰ تھا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور اس کی دلیل کیا دیتے تھے کہ ان کے باپ نہیں ہیں. تو اگر یہ دلیل اللہ کے بیٹے کے لیے وہ دیتے ہیں کہ باپ نہیں ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ استغفر اللہ معاذ اللہ ان کے باپ ہیں، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تو بلاولا بیٹا ماننا چاہیے تھا. ان کی تو ماں بھی نہیں ہے اور باپ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. تو صحیح حدیث ہے قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے اہل الکتاب سے کہ تم کس کی پوجا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے حضرت عزیر کی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میری تو بیوی کوئی نہیں ہے. یہ کہیں گے ان کی اس لیے عبادت کرتے تھے چونکہ وہ اللہ کے بیٹے تھے، تو اللہ کا حق ہے عبادت کا، تو بیٹوں کا بھی حق ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری تو بیوی نہیں ہے، تم تو جھوٹ بول رہے ہو. تو یہ بات ان کو منوانے کے لیے کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مثال دی. لیکن اب یہ بیماری مسلمانوں کے اندر بھی آ چکی ہے. بلا جھجک اتنے عقائد غلط ہو چکے ہیں کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نور من نور اللہ. یہ ان سے پیچھے تو نہیں رہ گئے. ان کے عقائد و نظریات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ فرما رہے تھے کہ میرا مقام اتنا نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ ملا دیا. تو آج کے یہ جو مشرک ہیں انہوں نے کہا ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں. انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہے. الحق من ربک، یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے. فلا تکن من الممترین، لہذا آپ ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو حق میں شک کرنے والے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے حق یہی ہے. اللہ کی نہ بیوی ہے، نہ اولاد ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے. ٹھیک ہے. اور یہی حق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر اور حضرت آدم علیہ السلام یہ اللہ کے نور سے نور نہیں ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو بشر ہیں، یہ تو انسان ہے. اور اگر یہ ان کی گستاخی ہوتی ہے ایسا کہنے میں تو پھر قرآن کبھی بھی نہ کہتا. فمن حاجک، پھر بھی اگر کوئی آپ سے جھگڑا کرے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیہ، اس بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نور ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی اولاد ہے، وہ پھر بھی نہ مانے، تو من بعد ما جاءک من العلم، صحیح دلیل صحیح علم آ جانے کے بعد بھی، فقل، تو آپ انہیں فرما دیں تعالوا، آؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، ہم خود بھی آتے ہیں، اپنی عورتوں کو بھی لے کے آتے. اسے کہتے ہیں مباہلہ کرنا. کیا کہتے ہیں؟ کیا مطلب؟ مباہلے کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آتا ہوں، اپنی اولاد کو، اپنی عورتوں کو لے کے آتا ہوں، اور تم بھی آؤ، تو سب عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ جو جھوٹا ہو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. ٹھیک ہے. اب عیسائیوں کو پتا تھا کہ ہماری شریعت میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ان کو پتا تھا ہم جھوٹے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے حکم سے ان کو دعوت دی کہ آؤ مباہلہ کریں، اور صحیح حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن و حسین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلایا اور فرمایا کہ یہ بھی میرے اہل میں سے ہیں، اور آپ تیار ہو گئے مباہلہ کرنے کے لیے ان سے کہ آؤ جو جھوٹے ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. تو پھر وہ بھاگ گئے. انہوں نے کہا ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے.
یہ مبالغے کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں. ثم نبتہل، پھر ہم گڑ گڑائیں گے، عاجزی انکساری سے دعا کریں گے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جو جھوٹے ہوں ان کے اوپر اللہ کی لعنت کریں گے. ان ھذا لہو القصص الحق، یہ وہ سچے قصے ہیں. وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود جس کی عبادت کی جائے، جس سے مانگا جائے، جس سے آگے عاجزی انکساری کی جائے، کوئی بھی نہیں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ ہی غالب ہے، حکمت والے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر وہ پھر جائیں، یعنی اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی وہ عقیدہ توحید سے پھر جائیں، اللہ کو واحد نہ مانیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہی تسلیم کریں. فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو پھر اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ فساد کرنے والا کون ہے اور امن والا کون ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا فساد ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبیوں کو اللہ کا جز بنانا، اللہ کے نور سے نور ماننا، یہی بہت بڑا فساد ہے. اس سے بڑا اور فساد کیا ہو سکتا ہے؟ قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا، آؤ، الی کلمہ، اس کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ایسا کلمہ جو برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کو دعوت دے رہے ہیں کہ ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان برابر ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہے. وہ کون سا کلمہ تھا؟ توحید والا، کہ تم بھی، تمہاری شریعت بھی توحید پہ مبنی ہے، ہماری شریعت بھی توحید پہ مبنی ہے. تم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو اور ہم بھی، اور تمہاری شریعت نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ہماری شریعت نے بھی یہی حکم دیا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنائیں. تو پھر آؤ، چلو جو اختلافی مسئلے ہیں ان کو چھوڑو، یہ جو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک ہی مسئلہ ہے جس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، اس پہ تو آؤ نا پھر. لیکن وہ اس پہ بھی نہیں آتے تھے. اب توحید والا جو مسئلہ ہے، اختلاف ہے ہی نہیں. اہل الکتاب میں اور ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں. یہ تو بعد میں ڈالے انہوں نے اختلاف، بعد میں شرک شروع کیے، بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں نبیوں کو اور غیروں کو شریک کیا، جس وجہ سے وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے اچھا مبالغہ اگر نہیں کرتے تو ان سے کہو باقی چھوڑو، اپنی کتاب پڑھو، جس میں اختلاف نہیں ہے ہمارے درمیان، اس چیز کو تو مان لو. تعالوا الی کلمہ سواء بیننا و بینکم، اس کلمے کی طرف آؤ. ہم اس چیز پہ تو اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ جس میں تمہارا اور ہمارا اختلاف نہیں ہے. کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں. اہل الکتاب کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا تھا کہ عبادت صرف ہمیں بھی یہی، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنائے. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو رب نہ بنائے اللہ کو چھوڑ کر. اب دیکھیں، صرف اللہ کی عبادت، اس کے ساتھ شرک نہ کرنا، اور آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ ماننا، یہ ان میں بھی نہیں تھا، ہم میں بھی نہیں تھا، لیکن اب ان میں بھی ہے اور ہم میں بھی ہے. ہمارے مسلمان شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو سجدے کر رہے ہیں، غیروں کی عبادت سب کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ توحید مسلمانوں کے اندر ہے، لیکن اکثر جو مسلمان، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثر جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، اس کے ساتھ ساتھ غیروں سے مانگتے ہیں، غیروں کے سامنے جا کے سجدے کرتے ہیں، غیروں کے سامنے جا کے جھکتے ہیں، غیروں کے نام کا دیتے ہیں، شرک میں بھی مبتلا ہے. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم ایک دوسرے کو آپس میں رب بھی نہ بنائیں. رب بنانے کا کیا مطلب ہے؟ کسی کی بنائی ہوئی شریعت کو ماننا، یہی ہے، اور تو کوئی نہیں. اتخذوا احبارهم ورهبانهم واربابا من دون اللہ. صحیح حدیث کے مقابلے میں اکابرین کی اتنی تعظیم اور عزت کرنا
کہ صحیح حدیث کو ٹھکرا دینا، صحیح حدیث کو چھوڑ دینا، صحیح نماز کو چھوڑ دینا، صحیح احکام و مسائل کو رد کر دینا اور اپنے بڑوں کی باتوں کو ماننا، یہی ایک دوسرے کو رب ماننا ہے. اور یہ اہل الکتاب میں بھی تھا اور آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہے. اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے امت کے لیے، اہل کتاب کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، کہ جو ہم نے ایک دوسرے کو رب بنا لیا. کہتا بس جو ہمارے مفتی نے کہہ دیا اس سے بڑھ کر اور کیا ہے. ایک سپیکر وہ اپنی تقریر میں کہہ رہا تھا کہ تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں کہہ دوں کہ اعلی حضرت نے یہ بات کہی ہے، اور ساتھ ان کو حقہ پینے کا طریقہ بتا رہا تھا کہ اعلی حضرت حقہ کیسے پیتے تھے. سبحان اللہ. کیا یہ آپس میں ایک دوسرے کو رب بنانے کے مترادف نہیں ہے کہ شریعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چلنی تھی، قوانین اللہ کے چلنے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقے دیے، جو احکام دیے، وہ چلنے تھے. ہم نے سب کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کے چلانے سے، اور اتنا لڑتے ہیں، اتنی بحث کرتے ہیں. اتنی کبھی بحث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پہ نہیں کی جتنی آئمہ کی نافرمانی پہ بحث ہو رہی ہے. کیا اس کے خلاف نہیں کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ مانیں، ایک دوسرے کی بنائی ہوئی شریعت کو نہ مانیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں حکم دیا، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا. اگر وہ اس سے بھی پھر جائیں تو ان کو کہہ دو، فَقُولُوا تو تم کہہ دو، اشْهَدُوا گواہ ہو جاؤ. اب ان کے اوپر حجت قائم تو ہونی چاہیے نا. وہ اہل الکتاب میں سے ایک دوسرے کو رب بنانے والے ہوں یا مسلمانوں میں سے ہوں، ان کے اوپر حجت تو قائم ہونی چاہیے. ان کو گواہ تو بنانا چاہیے کہ قیامت کے دن ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہہ دیں گے کہ ہم نے ان کو روکا تھا. اور صحیح حدیث ہے نا، من تشبہ بقوم فہو منہم. یہ سارے انہی کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے جو ایک دوسرے کی شریعت کو مانتے، ایک دوسرے کو رب مانتے، ایک دوسرے کے گھڑے اور بنائے ہوئے مسائل اور شریعت کے اوپر چلتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُولُوا اشْهَدُوا گواہ رہو. اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم تو اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، ہم تو اللہ ہی کی بات مانیں گے. تم گواہ رہنا، تم نے اللہ کی نافرمانی کی، شرک تم نے کیا، توحید کو تم نے چھوڑا، آپس میں ایک دوسرے کو رب تم نے بنایا، ہم نے نہیں بنایا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان تینوں چیزوں سے ہی محفوظ رکھے. یہ بہت بری چیزیں ہیں ہمارے لیے، چونکہ اللہ اپنی وحدانیت میں، ذات میں، صفات میں ایک ہیں، وہ پاک ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہمیں شریعت دی ہے وہی برحق ہے. ہم اگر ایک دوسرے کو رب بنائیں گے تو پھر یہ ہمارے لیے آخرت میں سراسر خسارہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.